جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ علی امین صاحب نے خیبر پختونخوا اسمبلی میں آج دوبارہ خطاب کیا، کچھ باتیں انہوں نے کہی ہیں، چیزیں کس نہج پہ پہنچ چکی ہیں، اس حوالے سے کچھ تفصیلات ہیں وہ میں آپ سے شیئر کروں گا۔ لیکن سب سے پہلے یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، ندیم افضل چند صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ عمران خان کی بہنوں سمیت تمام خواتین کو رہا کرنا چاہیے، جو بھی اسلام آباد والے واقعے میں گرفتار ہوئی ہیں پلیز سیاست کو اس نہج پر نہ لے کے جائیں۔ اب یہ کس نے رہا کرنا ہے؟ حکومت تو انہی کی حکومت ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، نون لیگ کی حکومت ہے، دونوں نے مل کے حکومت بنائی ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب کی بہنوں کو آج دوبارہ ان کا مزید ریمانڈ دے دیا گیا، پہلے ان کا 2 روزہ ریمانڈ دیا گیا تھا، اب دوبارہ ان کا مزید 2 روزہ ریمانڈ دے دیا گیا۔ اور جس قسم کے الزامات ان کے اوپر لگائے جا رہے ہیں کہ جناب انہوں نے اشتعال پھیلانے کی کوشش کی تو ان سے کوئی چیز برآمد کرنی ہے، تو یہ کرنا ہے تو وہ کرنا ہے، وہ پوری قوم نے دیکھا کہ وہ کس طریقے سے وہ سائڈ پہ فٹ پاتھ پہ دونوں بہنیں کھڑی تھیں اور وہاں پہ آ کے پولیس نے ان کو پکڑ لیا۔ یہ بھی میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ بھی ہماری سیاست کا ایک نیا باب ہے۔ ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی اتنے بڑے لیڈر کی جو بہنیں جو ہیں اس طرح آ کے سڑک پہ کھڑی ہوں گی اور وہ اس طرح احتجاج کریں گی۔ پھر آج ان کی ایک ویڈیو بھی پاکستان تحریک انصاف والوں نے اپنے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے شیئر کی ہوئی ہے، جس میں علیمہ خان صاحبہ وہاں پہ جج صاحب کو بتا رہی ہیں کہ جناب ان کے ساتھ کیا گزری، کیا کچھ ہوا، ان کو کہاں لے جایا گیا، دیگر مزید خواتین بھی ان کے ساتھ تھیں۔ پر آپ سلام کریں اس سارے سسٹم کو کہ جناب جس سسٹم کے اندر اس طرح کے مقدمات بنتے ہیں ان پہ بھی غالباً دہشت گردی کا مقدمہ بنا ہوا ہے اور اس میں جناب ان کا مزید ریمانڈ بھی دے دیا گیا ہے۔ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام آباد علیمہ خان اور عظمیٰ خان کا مزید 2 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا۔ مطلب پہلے تو مضحکہ خیز قسم کی آپ کی FIR درج ہوتی ہے اور اس FIR کے اوپر معزز عدالتیں جب وہ سنتی ہیں تو اس میں وہ ریمانڈ بھی دے دیتی ہیں۔ کیا وہ کوشچن نہیں کرتے کہ یہ کیسے ہوا، یہ کس قسم کا مقدمہ ہے؟ آج یہ خبر جو سامنے آئی، ایک شخص کو ڈسچارج کیا گیا ہے ایک مقدمے سے، یہ اینٹی ٹیرر جو کورٹ ہے راولپنڈی کی ڈویژن کی، وہاں سے اس شخص کو ڈسچارج کیا گیا ہے۔ حیدر خان غالباً اس بندے کا نام ہے۔ اس ڈسچارج فرام دا کیس، یہ جو کیس ہے ایک احتجاج کرنے والا بندہ حیدر خان، اس کے اوپر جو کیس تھا اس میں یہ تھا کہ اس نے کوئی گلیلیں چلائی ہیں اور اس نے کوئی ڈنڈا اٹھایا ہوا تھا، اس نے یہ کیا تھا، پر عدالت کو جا کے وہاں پہ بتایا گیا کہ یہ اس شخص کا ایک بازو ہی نہیں ہے۔ یہ سامنے یہ آپ سامنے یہ فیصلے کی کاپی میں نے سامنے لگائی، یہ بتایا گیا عدالت کو کہ اس شخص کا ایک بازو ہی نہیں ہے، ایک ہاتھ ہی نہیں ہے، تو گلیل کس طرح وہ چلائے گا، ڈنڈا وہ کس طرح اٹھائے گا؟ لیکن بس وہ خانہ پوری کے لیے مقدمہ بنانا ہے تو وہ مقدمہ بنا دیا گیا۔ اس کے علاوہ کچھ اور لوگوں کو بھی ادھر ڈسچارج کیا گیا۔ تو اس قسم کے مقدمے بنتے ہیں، ان مقدموں کے اوپر پھر تاریخیں پڑتی ہیں، ان مقدموں کے اوپر جناب مزید آگے کارروائی ہوتی ہے۔ اب اسی طرح وہ جو ایک کانسٹیبل عبدالحمید شاہ جو ہے جس کی ڈیتھ ہوئی اس میں سارے واقعے کے دوران، جس کی فیملی کی سامنے وہ ویڈیو آئی، بیٹا بتا رہا ہے کہ جناب وہ اس کی کوئی شریان پھٹ گئی ہے اور وہ جو آنسو گیس زیادہ تھی، دیگر جو ان کے فیملی کے ذرائع وہ بھی یہ بتا رہے، لیکن حکومت بضد ہے کہ یہ مقدمہ بھی تحریک انصاف کے اوپر کیا جائے اور اس مقدمے میں بھی بہت ساری ان کے لیڈرشپ کے نام بھی شامل کر دیے گئے ہیں کہ جناب یہ لوگ اس میں ملوث ہیں، ان لوگوں نے ان کو مارا اور یہ کیا، اغوا کیا۔ اس میں جو مقدمے کی تھوڑی سی تفصیل ہے اس میں جناب یہ نیو ٹاؤن کا جو تھانہ ہے وہاں پہ درج کیا گیا ہے اور قتل کا مقدمہ درج کیا گیا اور اس میں عمران خان، علی امین گنڈا پور، اعظم سواتی، بیرسٹر سیف، عمر ایوب، عامر مغل سمیت 500 نامعلوم افراد کو نامزد کر دیا گیا۔ مقدمہ میں اقدام قتل اور اغوا اور دہشت گردی سمیت 12 دفعات شامل کی گئی ہیں۔ اور عامر مغل نے بتایا کیا گیا، عامر مغل جو ان کے فارم 45 والے MNA ہیں، وہ کہتے ہیں میں فارم 45 پہ جیتا ہوں اسلام آباد سے، ان پہ الزام ہے کہ عامر مغل نے شرکا کے ساتھ مل کے کانسٹیبل عبدالحمید کو زبردستی پکڑا، عبدالحمید پر لاتوں، مکوں، ڈنڈوں اور پتھروں سے تشدد کیا۔ عامر مغل اور ساتھی پولیس پر فائرنگ کرتے ہوئے عبدالحمید کو اغوا کر کے لے گئے۔ ملزمان عبدالحمید کو بڈیانہ لنک روڈ پر بے ہوشی اور زخمی حالت میں چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ عبدالحمید کو زخمی حالت میں پیمز ہسپتال میں منتقل کیا گیا۔ مطلب اس سے زیادہ اب آپ عامر مغل یہ حرکت کرے گا، مطلب کس کے عامر مغل کو اسلام آباد کی عوام نہیں جانتی، اس کو کتنے ہزار ووٹ پڑا ہے، کتنا ووٹ پڑا اس کو، مطلب سب کو پتا ہے عامر مغل کون ہے کہ وہ پولیس کے اوپر فائرنگ کرتے ہوئے بندہ اغوا کرے گا۔ لیکن اس قسم کی ڈرامائی اور اس قسم کی جو ہے نا جسے آپ کہہ سکتے ہیں حقائق کے بالکل منافی چیزیں جو ہیں وہ ایڈ کی جاتی ہیں FIRs میں اور وہ FIRs پھر اسی طرح چلتی رہتی ہیں۔ اچھا، اب ایک اور جو ایشو ہے آئینی ترمیم والا جو معاملہ ہے
اس میں احمد ولی خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ آئینی ترمیم جتنی جلدی ہو جائے تو اتنا بہتر ہے. آئینی ترمیم ان سب کے پولیٹیکل سروائیول کا مسئلہ ہے, ان کے سیاسی سروائیول کا مسئلہ ہے. آئینی ترمیم جو اصل میں ایشو ہے کہ اگر عمران خان کو روکنا ہے تو آئینی ترمیم ہر حالت میں لے کے آنی ہے, آئینی کورٹ ہر حالت میں لے کے آنی ہے. بلاول صاحب نے بھی مہر بخاری صاحبہ کے پروگرام میں بات کرتے ہوئے کہا کہ جی آئی ایم افریڈ کہ منصور علی شاہ صاحب جو ہے نا سپریم کورٹ کے دیگر ججز کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے. کیا کنٹرول کروانا ہے آپ نے منصور علی شاہ صاحب سے؟ ججز نے تو آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دینا ہے, تو ان کو ایک کنٹرولڈ, دے وانٹ ایک کنٹرولڈ جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا سپریم کورٹ, جس طرح کنٹرولڈ ڈیموکریسی کی بات ہوتی ہے, ان کو ایک کنٹرولڈ سپریم کورٹ چاہیے جس کو یہ لوگ کنٹرول کریں, جس کے یہ مرضی سے کے مطابق چلائیں کہ جناب آرڈیننس آ جائے کہ اب یہ کمیٹی بن گئی ہے, آرڈیننس آ جائے اب وہ کمیٹی بن گئی ہے. تو یہ ان کا جو جمہوریت کا ماڈل ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ اس وقت حالت کیا ہے, یا بلاول صاحب کی اور ان لوگوں کی جو جمہوریت ہے اس کا آپ اندازہ اس چیز سے لگا لیں کہ یہ کہتے ہوتے تھے تم بغیرت ہو, خواتین کو گرفتار کرتے ہو, عمران نیازی نے پوری جو ہے سیاست تباہ کر دی, مخالفین کی جو ہے گھروں سے لوگوں کو گرفتار کیا, یہ اس طرح کی سارے باتیں کرتے تھے. ابھی عمران خان کی بہنیں جس طریقے سے گرفتار ہوئی ہیں, کیا اس کی کوئی نظیر ملتی ہے؟ دوسرا, شہباز شریف صاحب جب وہ اپوزیشن لیڈر تھے اور اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت تھی, یہ تحریک عدم اعتماد لانا چاہتے تھے, اور تحریک انصاف کے کچھ ایم این اے ٹوٹ کے آپ کو یاد ہوگا وہ چلے گئے تھے, سندھ ہاؤس میں چلے گئے تھے. تو انہوں نے آئی جی کو آن کیمرہ, شہباز شریف صاحب نے آن کیمرہ جناب یہ کہا تھا کہ میں آئی جی صاحب کو بھی وارننگ دینا چاہتا ہوں, اگر آپ نے کوئی ایسے ہی حرکت کی, ادھر ادھر گڑبڑ کی, تو آپ کے خلاف بھی جو ہے قانون حرکت میں آئے گا. یعنی کوئی ایم این اے ادھر ادھر آپ نے کہیں غائب نہ کر دیے. تو یہ وہ آئیڈیل ڈیموکریسی تھی یہ لوگ اس ملک میں لانا چاہتے تھے. لیکن اس وقت حالت یہ ہے کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک 25 کروڑ کا ملک ہے, یہاں کی ایک پارلیمنٹ ہے, اور اس وقت اس پارلیمنٹ کے آدھے ایم این ایز جو ہیں وہ غائب ہیں, وہ روپوش ہوئے ہیں, کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کدھر ہیں. عوامی نمائندے روپوش ہیں, وہ کہتے ہیں سامنے آئیں گے تو ہمیں کوئی اٹھا لے گا, زبردستی ہم سے ووٹ ڈلوائیں گے. تحریک انصاف کا کوئی ایم این اے جو ہے آپ کو نہیں مل رہا, وہ کسی ٹی وی پروگرام میں نہیں لوگ آتے, وہ زوم لنک پہ اور وہ نمبر نہیں اپنا وہ شیئر کرتے کہ جی ہماری لوکیشن کا پتہ چل جائے گا. وہ پتہ نہیں کوئی کدھر بیٹھا ہے, کوئی کدھر بیٹھا ہے, کوئی کے پی کے میں بیٹھا ہے, کوئی کدھر بیٹھا ہے, اور ابھی بھی یہ اپنی لوکیشن وغیرہ بھی تبدیل کر رہے ہیں. پہلے ان کو یہ ہوا کہ شاید جو ہے وہ نمبر جب حکومت کے پورے ہو گئے ہیں تو اس وجہ سے مزید لوگوں کو توڑنے کی کوشش نہیں کی جائے گی. اب یہ کل رات کی میں آپ کو خبر دیتا ہوں, کل رات کو تحریک انصاف کے ایم این اے کسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے, آج کو ان کا لیڈر بتا رہا تھا, تو اچانک جناب وہ پتہ چلا کہ جناب کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے, فوراً وہ سارے تتر پتر ہو گئے, غائب ہو گئے. اسلام آباد میں تو کوئی آتا ہی نہیں, جس کو ہم فون کرتے ہیں یار پروگرام میں آ جاؤ یہ کرو, وہ کہتے ہیں جناب نہیں ہم اسلام آباد تو نہیں آ سکتے, اب ہم وہ 25 تاریخ کے بعد آئیں گے. تو یہ ہے بلاول کی جمہوریت کے اس ملک میں عوامی نمائندے روپوش بیٹھے ہوئے, چھپ کے بیٹھے ہوئے کہ ہمیں کوئی اٹھا لے گا اور ہم سے زبردستی ووٹ ڈلوا لیں گے. یہ ہے 63A کا جو فیصلہ آیا ہے, اس کے بعد کی یہ حالت ہے. تو یہ اس سچویشن میں جناب اس وقت ان کی ڈیموکریسی آپریٹ کر رہی ہے. بلاول صاحب کی جو حقیقی ڈیموکریسی یہ لے کے آنا چاہتے تھے, اور وہ جو آئینی ترمیم کے حوالے سے کل بھی انہوں نے وہ ایک کانفرنس بھی کروائی تھی فلسطین کی, اس کے حوالے سے بھی ایک میم بڑی چیز چل رہی ہے, وہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں, ڈھونگ اور حقیقت, کہ جناب ان ریالٹی کیا ہے اور ادھر کس قسم کی چیزوں کو پورٹرے کیا جا رہا ہے. اب یہ جو آئینی ترمیم ہے, اس آئینی ترمیم کو اب سندھ بار کونسل نے بھی ریجیکٹ کر دیا. اس سے پہلے بلوچستان بار کونسل, اسلام آباد بار کونسل, لاہور ہائی کورٹ بار کونسل, پشاور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن, یہ سارے پہلے ہی اس کو ریجیکٹ کر چکے ہیں. اور یہ کراس دا پارٹی جو وکلائیں کہ جس بھی ان کی مختلف پارٹیز سے تعلق ہے, وہ سارے یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو بنیادی طور پہ حملہ ہے پاکستان کے آئین کے اوپر, پاکستان کی عدلیہ کے اوپر, یہ تو کسی صورت میں ہونا ہی نہیں چاہیے. تو جناب یہ سارے اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں, لیکن یہ ابھی بھی بضد ہیں کہ ہر حالت میں اس آئینی ترمیم کو پاس کروایا جائے, آئینی ترمیم لائی جائے. مولانا نے بھی ایک آئینی ترمیم کا مسودہ تیار کر لیا ہے. وہ مسودہ مولانا غالباً کل کراچی میں یا کسی جگہ پہ انویل کریں گے, پھر وہ دیگر لوگوں سے بھی مشاورت کریں گے. حکومت ابھی تک اس کوشش میں ہے کہ تحریک انصاف کے نمبر توڑے جائیں. اگر مولانا کے بندے ان کو یا ووٹ مل بھی جاتے ہیں تو پھر بھی ان کو تحریک انصاف سے غالباً 2-3 ووٹوں کی ضرورت ہوگی, جو بھی اس وقت تک کی سچویشن ہے. تو وہ بندے بھی انہوں نے ابھی ادھر سے لینے ہیں. تو یہ جناب سچویشن ہے, اس وقت یہ کیا جا رہا ہے, یہ صورتحال ہے. دوسری جانب علی امین صاحب نے جو آج باتیں کی کے پی اسمبلی میں,
انہوں نے آئی جی کے حوالے سے کہا کہ آئی جی نے ان کا فون لے لیا اور بھی بہت ساری باتیں کی. سم ٹائم جو ہے نا لیس از مور، ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ہر چیز ایکسپلین کریں اور ہر چیز بتائیں. پھر وہ کہتے ہیں نا وین یو آپ ایک چیز ڈگ کرتے ہیں تو دوسرے میں جاتے رہتے ہیں. آپ سب کو پتا ہے اس ملک کے کیا حالات ہیں. علی امین گنڈا پور صاحب ہی مطلب کہ اس کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ ایک ایک چیز ایکسپلین کریں، سیدھی طرح آگے کہیں یار آپ کو پتا ہے اس ملک میں کیا حالات ہیں، ہم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ مسئلہ ہوا ہے، تھوڑی بہت مسائل پر ہم ڈٹے ہوئے ہیں، ہم جو ہے اپنی کاز سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. ٹھیک ہے، باقی وہ جو اتنی لمبی سٹوریاں سناتے ہیں نا پھر وہ بحث کسی اور طرف چلی جاتی، وہ میٹر نہیں کرتی اس وقت بحث. اصل اس وقت ایشو یہ ہے کہ جناب زمین پہ ہو رہا کیا ہے، کس طریقے سے آئین اور قانون کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے جمہوریت کے نام پہ اوپر، اور کون کر رہا ہے؟ یہی جو وہ لوگ جو خود کو جمہوری کوفتے کہتے ہیں. اچھا، علی امین صاحب نے آج ادھر خیبر پختونخوا اسمبلی میں کھڑے ہو کے کچھ باتیں کہیں کہ یہ کہتے تھے کہ اٹک کا پل پار نہیں کر سکو گے، تو وہ پھر یہ انہوں نے اسمبلی میں کہا ہے تو میں یہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا پھر وہ تو وہی ہو گیا، بڑھ گیا، اور پھر انہوں نے کہا یہ بھی ہو گیا، وہ ہو گیا، ہر بات کے بعد انہوں نے کہا یہ بھی وہ ہو گیا، یہ بھی وہ ہو گیا، اور یہ بھی ہو گیا، اور آخر میں انہوں نے کہا میں ڈی چوک پہ بھی آ گیا، وہ بھی تمہارا بڑھ گیا، اور یہ وہ ساری چیزیں انہوں نے یہ باتیں کی. اب ان کے اوپر تنقید بھی بہت ساری ہو رہی ہے، ان کی جماعت کے اوپر بھی تنقید بہت ساری ہو رہی ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ علی امین بڑا فائٹ کر کے وہاں پہ پہنچے، لیکن اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں کہ انتہائی نااہل پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے جو اس وقت باہر ہے. انہوں نے عمران خان صاحب کو ایک طرح سے ان کی جسے کہتے ہیں سیاسی ناک کٹوا دی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں، ہم نہیں کہہ رہے کہ ان کے ساتھ آسانیاں ہیں یا ان کے ساتھ نہیں، لیکن ان کی جو قیادت ہے وہ تو انتہائی نااہل ہے، انتہائی نااہل ہے. آج کاشف عباسی صاحب کے شو میں بیٹھ کے وہ بیرسٹر گور صاحب جو ہیں وہ اچانک آئے تو وہ سمجھا رہے تھے کہ جناب وہ کاشف صاحب ان سے پوچھ رہے تھے کہ علی امین نے یہ کہا، علی امین نے وہ کہا، تو بیرسٹر صاحب اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے. مطلب اب آپ دیکھ لیں کہ کس ریڈیکولس لیول کے اوپر یہ پولیٹیکل نیریٹو کو لے کے آ گئے ہیں. کہاں پہ عمران خان نے پولیٹیکل نیریٹو کہاں پہ ان کے پہنچایا تھا، بیانیہ کہاں پہ پہنچایا تھا، اور کہاں پہ یہ بیرسٹر گور اور دیگر جو ان کی قیادت ہے وہ اس کو کس لیول پہ لے کے آگے وہ بتا رہے ہیں کہ جناب نہیں پہلے پہاڑی چڑھی تھی، پہلے یہ چڑھا تھا. مطلب اس سے زیادہ کم عقل جو ہے وہ پولیٹیکل بیانیہ ہم نے اپنی زندگیوں میں نہیں دیکھا کہ انہوں نے ساری محنت جو پکی پکائی ان کو دیکھ دی گئی ہے عمران خان کی جانب سے. ان لوگوں کو تو کوئی کونسلر نہیں منتخب کرتا. بیرسٹر گور اپنے علاقے سے کبھی ایم این اے بن سکتا ہے؟ بیرسٹر گور کونسلر نہیں بن سکتا. اسی طرح شیر افضل مروت نے جب پچھلی دفعہ الیکشن لڑا تھا تو اس کو پتہ نہیں 200 ووٹ پڑے تھے کہ کتنے ووٹ پڑے تھے، ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے جو الیکشن جیتنے کے قابل ہو. اتنی ان کو پکی پکائی دیکھ دی گئی ہے، اور یہ جو ہے مطلب یہ اس دیکھ کو اندر بھی پانی ڈال رہے ہیں اور اس آگ کے اوپر بھی پانی ڈال رہے ہیں. یہ تو وہ جو ان کی جماعت کا ایک ہی ان کی جماعت کا جو ایڈوانٹیج ہے، جو پیشن ہے ان کی جماعت کے اندر، جو ان کے ورکر کا پیشن ہے، یہ تو لگتا ہے اس طرح کہ اس ورکر کے پیشن کو کل کرنا چاہتے ہیں، قتل کرنا چاہتے ہیں، مارنا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں، کنفیوژن پھیلانا چاہتے ہیں. 3 دن ہو گئے، اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے، یہ سارے بیٹھیں ایک پریس کانفرنس کریں، بتائیں کہ ان کا آگے کا لائے عمل کیا ہے. ابھی جو ہے وہ عمران خان صاحب سے رابطہ ختم ہوا تو ان کی سیاست ختم، ان کو سمجھ نہیں آ رہی. یہ ہیڈ لیس چکنز کی طرح ادھر بھاگ رہے ہیں ادھر بھاگ رہے ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. جب تک عمران خان صاحب کے ساتھ رابطہ تھا، علی امین نے بھی آج کہا کہ کے پی ہاؤس میں ہم عمران خان کی جو ہے مزید انسٹرکشنز کا ہم نے انتظار کرنا تھا. بھائی تم لوگ سیاستدان ہو یا تم لوگ سکول کے بچے ہو کہ عمران خان اب تم لوگوں کو جو ہے سپون فیڈ کرے گا جیل میں بیٹھ کے؟ اس نے جب تم لوگوں کو بتا دیا کہ تم لوگوں نے یہ کرنا ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں یہ کتنے سیاسی طور پہ نااہل ہیں. عمران خان جب باہر آئے گا تو ان میں سے بہت سارے لوگوں کو فارغ کرے گا. یہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ان میں سے فارغ ہوں گے. میں ابھی آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں، آپ نوٹ کر لیں کہ ان میں سے بہت سارے لوگ فارغ ہوں گے، اور عمران خان کو جب لوگ جا کے منہ پہ چیزیں بتائیں گے، سارے لوگوں نے پورا ریکارڈ رکھا ہوا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، کون کتنا ترم خان ہے، کون کیا بنتا ہے، ڈائلاگ کتنے بولتے ہیں. انہوں نے جو ہے وہ سمجھا ہوا یہ ہے کہ ہم فدو لگا لیں گے سب کو، اور جناب وہ عمران خان تو جیل میں ہے، ہم آ کے ادھر ڈائلاگ بولیں گے ادھر ڈائلاگ بولیں گے، فدو لگ جائے گا. ان کا فدو اب زیادہ دیر نہیں لگے گا. اب آپ دیکھیں گے کہ ان کو جو ہے وہ کس طریقے سے فارغ کیا جائے گا آہستہ آہستہ. اب جب جو ایک پولیٹیکل نیریٹو بن گیا نا ان کے خلاف سوشل میڈیا کے اوپر، دے کین ناٹ سروائیو دیٹ انلیس کہ یہ ڈرامیٹک چینج کریں. شیر افضل مروت صاحب بڑے جب پاپولر ہو گئے تھے تو مجھے کسی نے آ کے بتایا کہ شیر افضل مروت صاحب بڑے پاپولر ہو گئے. میں نے کہا شیر افضل مروت جو ہے ایک ہفتہ بھی سوشل میڈیا پہ سروائیو نہیں کر سکے گا. یہ میں نے اس وقت کہا تھا. میں نے کہا تھا شیر افضل مروت کی ڈیمائز
جو ہے نا اس کا رائز بھی سوشل میڈیا سے ہوا, اس کا ڈیمائز بھی سوشل میڈیا سے ہوا ہے. یہ جو ایک دم سے سمجھتے ہیں نا کہ یہ سارے لیڈر بن گئے, آپ دیکھیں کہ یہ کیسے سارے فارغ ہوں گے. ان کی اتنی بڑی چارج شیٹ لوگوں نے تیار کی ہوئی ہے, ایک ایک ان کے بیانات اکٹھے کر کے ان کی ایک ایک چیزیں پوری چیزیں لوگوں نے جا کے دکھانی ہے کہ جناب عمران خان کو کہ یہ دیکھیں یہ کہہ رہے تھے, اس نے اس موقع پہ یہ کیا, ان کو کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی, یہ ادھر غائب تھا وہ ادھر غائب تھا, کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے, اس کا چیئرمین ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جناب میں آ کے میں نے کیا بات کرنی ہے, کس طریقے سے بات کرنی ہے, ڈی چوک جانا ہے. کہ وہ کہتے ہیں جی میں ادھر گیا تھا, ادھر میں نے یہ پوچھا وہ پوچھا, آگے راستے بند تھے, پھر میں نے سیکورٹی والوں کو کہا مجھے ساتھ واپس آؤ. مطلب وہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی مطلب اس سے زیادہ تو آپ کو ایک وہ جو کونسلر لیول کا بندہ ہوتا ہے اس کے اندر پولیٹیکل وزڈم ہوتا ہے. شاید یہ سارے سیاسی لوگ نہیں ہیں, یہ بھی اس کی ایک وجہ ہے کہ ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کیا کرنا ہے, کہ انہوں نے تو ٹوٹل نیریٹو جو ہے وہ برباد کر دیا اپنی جماعت کا, ٹوٹل پکی پکائی دیگ جو ہے اس کو تباہ کر دیا. مطلب یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ الیکٹریشین ہے جو زیرو کا بلب ٹھیک کرنے آئے اور انہوں نے پورے گھر کی الیکٹریسٹی تباہ کر دی. ان کو عمران خان نے فلڈ لائٹس جو ہے لگا کے دی ہیں, اور یہ جو کیا کر رہے ہیں یہ قوم کو زیرو کے بلب دکھا رہے ہیں. اور عمران خان نے ان کو فلڈ لائٹس دی ہیں, وہ جو نہیں اسٹیڈیم میں لگی ہوتی ہیں بڑی روشنیاں, وہ اس نے عمران خان نے ان کو دی ہیں, اور یہ ہاتھ میں زیرو کا بلب قوم کو دکھا رہے ہیں, یہ دیکھو یہ زیرو کا بلب ہے, کیسی زبردست چیز ہے. تو یہ ہے ان کی جناب پولیٹیکل وزڈم. پر اینی وے اب دیکھتے ہیں جناب یہ معاملات آگے کس طرف جاتے ہیں. یہ اب تک کی تھوڑی سی تفصیلات تھیں. باقی علی امین صاحب نے جو باتیں کی اس میں بہت ساری باتوں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا, بڑی اس نے فائٹ کی ہے, ایز اے وزیر اعلیٰ وہ پہنچا ہے, آنسو گیس بھی کھائی ہے, سب کچھ کیا ہے. لیکن جو کے پی کے ہاؤس میں ہو رہا ہے, جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے, اس کے اوپر یہ صرف جو ہے ڈائلاگ بازی کیوں کر رہے ہیں. ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے, آپ کے پاس کوئی انتظامی پاور نہیں ہے, آپ کے پاس قانون سازی کی پاور نہیں ہے. آپ تو وہاں پہ قانون سازی بھی کر سکتے ہیں, آپ کے پاس تو 2/3 اکثریت ہے, قانون سازی کریں, کوئی چیز کریں جو آپ کرنا چاہتے ہیں. بس آپ وہاں پہ آ کے جناب یہ کر دوں گا, آئی جی کو وہ کر دوں گا, آئی جی کو وہ کر دوں گا. باقی یہ ہے کہ جیسے پورے ملک کا جو ہے بیچارہ وہ آئی جی کر رہا ہے, آئی جی کو تو حکومت والے دیتے ہیں جناب آرڈرز, آئی جی صاحب تو حکومت کے آرڈرز مانتے ہیں. تو یہ جناب وہ باتیں ساری اب تک جو تفصیلات تھیں, یہ عمران خان صاحب سے اس کا جو ٹو کٹ دا سٹوری شارٹ لباب یہ ہے کہ عمران خان سے 2 دن ان کا رابطہ ختم ہوا ہے, تو آپ نے دیکھا کہ ان کی ٹوٹل جو سیاسی اوقات ہے وہ پوری قوم کے سامنے آ گئی ہے, اور یہ سارے فنے خان بنتے ہیں اور باتیں کیسی کرتے ہیں. عمران خان سے 2 دن ان لوگوں کا رابطہ نہیں ہوا تو وہ چیئرمینی بھی ادھر چلی گئی, اور وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ اب ہم کیا کریں اور کس طرف جائیں. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.